رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب هب لي من الصالحين اے میرے رب عطا کر مجھے نیک اولاد میں سے فبشرناہ بغلام حلیم بس ہم نے انہیں خوشخبری دی بردبار لڑکے کی فلما بلغ معه السعی بس جب پہنچ گیا وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑنے کو قال یا بنی تو کہنے لگے کہ میرے بیٹے انی ارا فی المنام بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں انی اذبحک کہ بے شک میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا تری بس دیکھ تیری کیا رائے ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ستجدنی ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاء اللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے رسالت کے سلسلہ میں پہلے حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے دعوت دینے کا ذکر، پھر قوم کے میلے پر جانے کے وقت میں حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دینا، لیکن جناب ابراہیم نے عذر پیش کر کے جانے سے معذرت کر لی، اور جب موقع ملا تو ان کے عبادت خانہ میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک کے۔ قوم جب واپس لوٹی اور حضرت ابراہیم پر شک کی بنیاد پر انہی سے آ کر استفسار کیا تو جناب ابراہیم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کیا انہیں پوچھتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشا، یعنی پہلے خود ہی بنایا ان مورتیوں کو اور پھر انہی کے آگے سجدے، انہی کے سامنے اپنی حاجتیں، حالانکہ دوسری طرف اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے۔ اب قوم بدبخت اس عقلی دلیل کو بھی تسلیم کرنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دشمن بن بیٹھی اور ان کے لیے انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک بڑی عمارت بنائی گئی اور اس کے اندر آگ جلائی گئی اور دہتی ہوئی آگ میں جناب ابراہیم کو پھینک دیا، یہ سمجھ کر کہ آج ان کا وجود مٹ جائے گا، لیکن انہیں شاید علم نہ تھا کہ وجود مٹانا یا وجود عطا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ جسے اللہ رکھنا چاہے ساری طاقتیں مل کر بھی اسے مٹا نہیں سکتی۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے فریب کرنا چاہا جناب ابراہیم سے، لیکن ہم نے انہیں کو ذلیل کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوئے۔ جب قوم کی عداوت حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بھتیجے کو لے کر بابل شہر سے نکل جائیے اور شام اور فلسطین کے علاقوں کی طرف چلے جائیے۔ تو جناب ابراہیم حکم پا کر بغیر اسباب اور ساز و سامان کے نکل پڑے، ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ چنانچہ وہاں پہنچنے کے بعد مصر کے علاقہ کے اندر، جیسے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے بات، کہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور جب اس کے سامنے میاں بیوی کی صورت میں کوئی جوڑا آتا، عورت اسے پسند آ جاتی تو وہ خاوند کو قتل کروا دیتا اور بیوی کو اپنے قبضہ میں لے لیتا۔ اور اسی موقع پر جناب ابراہیم نے یہ ہیلا بھی اختیار کیا کہ اپنی بیوی بتلانے کی بجائے ان کو اپنی بہن قرار دیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے تو فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور یہ صرف ایک ہیلا تھا توریہ کے طور پر، حالانکہ وہ بیوی تھی آپ کی، جس کے نتیجہ میں یہ بادشاہ کے ظلم سے بچ بھی گئے، اور بادشاہ نے بی بی ہاجرہ کی صورت میں ان کو باندی بھی عطا فرمائی۔ جناب ہاجرہ بادشاہ مصر نے اس موقع پر جناب ابراہیم کو عطا کی۔
اب جناب ابراہیم یہاں سے نکل کر چلے گئے اور جانے کے بعد عمر کا ایک عرصہ بیت چکا، دو بیویاں پاس موجود ہیں، جناب سارہ بھی جناب ہاجرہ بھی۔ ظاہری طور پر اولاد کے جو اسباب ہیں جناب ابراہیم کے پاس موجود ہیں، اور یقیناً آج میرے آپ کے لیے تو بہت سارے اور مسائل بھی آ جاتے ہیں، اولاد کے نہ ہونے کے اندر بہت ساری کمزوریاں بھی جو ہے حائل ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر کی ذات میں یاد رکھیے طبی لحاظ سے بھی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ لیکن عمر کا ایک عرصہ، بعض نے لکھا ہے 80 سال کی عمر تک اور بعض نے 100 سال کی عمر لکھا ہے، ایک عرصہ بیت چکا، لیکن دو بیویاں ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود اللہ نے اولاد نہیں دی، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جب نہ چاہیں تو نبیوں کو بھی عطا نہیں کرتے، اور جب دینا چاہیں تو اپنے دشمنوں اور باغیوں کو بھی عطا کر دیا کرتے۔ عمر کا ایک عرصہ بیت چکا، بال سفید ہو گئے، لیکن دل میں خواہش تھی، ہاتھ اٹھائے، اب اللہ سے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ آج کی آیات میں اللہ نے اسی دعا سے اس بات کا جو ہے وہ آغاز فرمایا رب، اے میرے رب، ہب لی، دے مجھے، من الصالحین، نیک اولاد میں سے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات کہ نبی بھی مشکل آئے، اولاد کی ضرورت پڑے، حاجت درپیش ہو تو مانگتا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو ہمیں بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ یاد رکھیے باقی جو بھی در کھٹکائیں گے وہاں سے جواب نہیں ملے گا، مایوسی ہوگی۔ یہ واحد در ہے جہاں پر مایوسی کبھی نہیں، بلکہ وہاں تو اعلان کیا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب اللہ کی حکمت اور منشا میں ہوگی اللہ اولاد دے دیں گے، جب تک نہیں ہے حضرت ابراہیم کو بھی نہیں مل رہی، لیکن جب اللہ کی منشا میں تھی جناب ابراہیم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اولاد دے دے، لیکن صرف اولاد نہیں مانگی، جو آج میں اور آپ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے لیے ہو یا بچے کی شادی کروا دیں، بچے بچی کی، تو ماں باپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو اولاد دے دے، ان کی گود ہری کر دے، صرف اولاد مانگتے ہیں۔ کل وہ جب باغی بنتا ہے تو پھر روتے ہیں کہ یہ باغی اور سرکش کیسے بن گیا، ہم نے نیک مانگا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہ بھی سکھا رہی ہے اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، لیکن اولاد بدکار نہیں، اے اللہ نیکوکار اولاد چاہیے، صالح اولاد چاہیے۔ تو ہمیشہ جب دعا مانگے تو کیا مانگے تھے؟ اے اللہ اولاد صالح عطا فرما۔ صرف اولاد نہیں، وہ مل جائے گی، ابو جہل جیسی اللہ کا کرے کسی کو مل جائے تو کس کام کی؟ تو بہرحال فرمایا حضرت ابراہیم نے رب، اے میرے رب، ہب لی، عطا کر مجھے، من الصالحین، نیک اولاد میں سے۔ اب نبی کے ہاتھ اٹھیں اور اللہ جو ہے خالی لوٹا دے، جو رب جو ہے نمرود کو بھی خالی ہاتھ نہیں واپس کرتا، جو نبی کے زمانہ میں ابو جہل کو واپس نہیں کرتا خالی ہاتھ۔ تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ اٹھے اور اللہ جو ہے پورا نہ فرمائے دعا کو، اوپر سے جبریل امین آ گئے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرما رہے ہم نے جناب ابراہیم کو بشارت دی بردبار لڑکے کی، فرمایا آپ نے نیک مانگا ہے، یہ نیک بھی ہوگا اور ساتھ انتہائی صبر و تحمل والا ہوگا۔ اب آگے اللہ نے اسی تحمل کی مثال بھی پیش فرمائی ہے کہ وہ تحمل کب ان کا سامنے آیا، فرمایا فلما بلغ معه السعی، پس جب پہنچ گیا وہ لڑکا حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے دوڑنے کی عمر، 10 سال سے عمر 12-13 سال کی عمر کو جب جناب اسماعیل پہنچے، حضرت ابراہیم کے ساتھ ادھر ادھر جانے لگے، تو اب جو ہے حکم آ گیا خواب کے ذریعے، جس کا حضرت ابراہیم نے بیٹے کے آگے ذکر کیا، قال فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہاں بھی دیکھیں حضرت ابراہیم نے ایک بہت بڑی آزمائش تھی سامنے، اللہ کا حکم تھا اسے پورا کرنا ہے، بیٹے کو تیار کرنا ہے ذہنی طور پر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں جی، اولاد سے کوئی کام کروانا ہو تو ہم جلاد بن کر ان سے کام لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا دین ہمیں سکھا رہے اولاد سے کام، بڑے سے بڑا کام لے، لیکن پہلے اپنی محبت انہیں ان کے سامنے رکھیں۔
حضرت ابراہیم کا انداز دیکھیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، عربی کام ہوتے ہیں آپ تو اس جملے کا آپ کو لطف آتا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام۔ اب یہاں تو قرآن صرف لفظوں میں تعبیر کر رہا ہے، عملی طور پر حضرت ابراہیم نے اس وقت کتنا پیار کیا ہوگا، انہیں اپنی گود میں بٹھایا ہوگا، انہیں اچھے طریقے سے پہلے پیار دے کر پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، اور نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب ظاہر بات ہے ذبح میں کرنے والا ہوں، کرنے والے کو تو کوئی تکلیف ہونی نہیں، ذبح تو آپ نے ہونا ہے، فانظر، پس تو دیکھ، ماذا تری، تیری کیا رائے بنتی ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ اب بیٹا بھی اللہ نے اوپر ہی فرما دیا تھا ہم غلام حلیم عطا کریں گے، بردبار، بیٹا بھی ابھی عمر کی بلوغت کو بھی نہیں پہنچا، جواب میں کہہ رہا قال یا ابتی، اب باپ جب محبت دے تو اولاد بھی بدلے میں کیا دیتی ہے، آج ہم نہیں دیتے، اور ادھر سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارا پاؤں بھی نیچے نہ لگنے دے، ہم اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھے ہیں ہر وقت۔ آپ ان کے بچپن میں انہیں پیار دیجیے، آپ کی جب عمر وہ پہنچے گی جو بچپن کے برابر ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے تو وہ بچے آپ کے ساتھ کوئی پیار والا ہو کرتے ہیں۔ تو فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو حکم ملا ہے پورا کر دیجیے، رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب یہاں بھی دیکھیں، یہ بچہ بھی آنے والے وقت کا نبی تھا، لیکن اس نے بھی صرف اپنی ذات پر بھروسہ کر کے نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ برداشت کر لوں گا، بلکہ اس نے بھی اپنا معاملہ حوالے کیا کس کے جی، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر نبی صبر کرنا چاہے تو صبر بھی کر سکتا نہیں، مشیت الہی۔ اور یہ بات قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 میں سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ ایک موقع پر مشرکین مکہ نے کچھ سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام نے جواب میں فرما دیا کل بتلاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی زبان پر نہ ہے اس مقتبر۔ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا، کیونکہ حضور تو بولتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے محبوب تو بولتے ہیں جو بھی وہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب وحی آنا بند ہو گئی ایک عرصہ تک، اللہ کے محبوب بھی پریشان ہیں، ایک عرصہ کے بعد جا کر اللہ نے دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، اور جو آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے محبوب مت فرمائے آپ کسی چیز کے بارے میں کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر صاحب کیا کہا کریں گے اگر اللہ نے، اس کی عادت بنائے، بچوں کی بھی عادت بنائے، اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں آپ کے پاس آؤں گا، اللہ نے چاہا تو میں کال کر دوں گا۔ اب بغیر مشیت الہی کے ہم وعدہ کر لیتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے پھر، تو اب پیغمبر کی زندگی سے ہمیں یہی تعلیم مل رہی ہے، فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے۔ وقت اوپر ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے بڑھ